الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد رات نبی بلند ہے رات خدا کے بعد. جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام صبح، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن آدم نے الیاس کیا نہ دیا اس دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. اسٹیج پر تشریف فرما معطر مبجل حضرات علماء اور سونگج کے مدرسے کے محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب، سونگج کے قاضی صاحب اور دیگر رفقا اور احباب اور سادی کھڑا کے باشندگان، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا. اور ہم نے مکمل پروگرام تو نہیں دیکھا، لیکن جو دیکھا ایک بچی نے آپ علیہ السلام کی شان میں جو سیرت آپ کی بیان فرمائی، یہ واقعی مخارج اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس انداز میں آپ کی زلفوں کا تعلق، آپ کے تبسم کا تعلق، آپ کی آنکھوں کے تعلق سے، جو قرآن سے جو تقریر کا جو انداز تھا بڑا دلکش تھا. بڑی زبردست محنت رہی مولوی صاحب کی، آپ کے عالم صاحب کی بڑی محنت ہے یہ. اور ایک بچے کو بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت زبردست تقریر کر رہا تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچے مکتب کے نہیں بلکہ مدارس اسلامیہ سے نکلے ہوئے ہیں. یہ واقعی بڑی محنت ہے، ان علماء کی، ان بورا نشینوں کی بڑی محنت ہے. واقعی دنیا کے اندر آپ تلاش لیں، دنیا میں آپ تلاش لیں، علماء سے زیادہ مخلص اس دنیا میں امت کے لیے کوئی نہیں ملے گا. اور یہ میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے بالکل یہ سمجھ لیجیے دعویٰ ہے اس بات کا. دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، ایک مزدور
اگر گھر بنا رہا ہے اور 400 سے 500 روپے اس کی مزدوری ہے، وہ 10 بجے آتا ہے، 11 بجے آتا ہے اور 5 بجنے سے پہلے 50 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور 2 بجے لنچ کرتا ہے تو 2 بجے سے 1 بجے سے پہلے 2 بجے کی گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو ہی 5 بجے اس نے ہاتھ دھلے. مگر یہ علماء، یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ہم ابھی آ رہے تھے تو ہم نے ہمارے جاباز بھائی ماشاءاللہ علماء سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، شجالپور کے، بڑی محبت ہے ان علماء سے. جب ہم آ رہے تھے تو قاضی صاحب سے مولانا نے کہا تھا کہ قاضی صاحب سے کہ ان کی رہنمائی میں آئیں، لیکن جاباز بھائی تھوڑا جلدی میں تھے کہ اللہ چلیں، قاضی صاحب لیٹ ہو رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہوا، میری چاہت تو یہی تھی کہ انہی کے ساتھ آیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں. لیکن جب راستوں میں آ رہے تھے تو راستوں کی جو پگڈنڈیاں تھیں، جو راستے کچے تھے، جن کو ہم اوبڑ کھابڑ کہتے ہیں گاؤں کے اندر، اتنے مشکل راستے، تو میں نے جاباز بھائی سے کہا کہ سچ بتائیے ان علماء کی کیا قربانی ہے، کہاں کے عالم صاحب ہیں اور کہاں آ کر جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں، صحیح بتاؤ، آپ 9,000 8,000 10,000 7,000 میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے والدین اور پیرنٹس کو چھوڑ کر، کیا اس طرح قربانی دے کر اس طرح مستقل خدمت انجام دے سکتے ہیں اتنی معمولی رقم کے اندر؟ نہیں دے سکتے. بتائیں دنیا میں کوئی مزدور ہو، مزدوری کا جو کلیکٹر ریٹ ہے نا 400 500 600، یہ تو مولوی کو ملتا ہی نہیں ہے. مولوی کو تو وہ ریٹ ملتا ہے جو آپ طے کرتے ہیں. دنیا میں مہنگائی بڑی، مہنگائی بھتے بڑھ گئی لوگوں کے، اور نہیں بڑھے تو لوگوں نے احتجاج کر دی اور تنخواہیں بڑھوا لی. کبھی مولوی نے احتجاج کیا آپ سے؟ کبھی آپ نے کہا کہ مہنگائی بڑھ ہو گئی ہے تو مہنگائی بھتہ دیا جائے؟ ناموں سے سرکاری ریکارڈ میں تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، اور پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر بھی اب تو تنخواہیں 15 سے کم ہے ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 400 روپے کم سے کم آپ کو سرکاری ریٹ دینا ہے. اگر مزدور قانون جانتا ہے اور جا کر شکایت کر دے کلیکٹر کے پاس تو کمپنی والے کو تنخواہ دینا ہی پڑے گی. مرین علماء پہ قربان جائیں، انہوں نے تو چٹائیوں پر پڑھا ہے اور چٹائیوں پر پڑھا رہے ہیں. آپ کے بچوں کا نہیں، آپ کا بھی مستقبل سنوار رہے ہیں یہ. اس لیے میں بات شروع کروں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں آپ کو کہ یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہ آپ تنخواہ بڑھائیں مت بڑھائیں، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو فیصلہ کریں کہ ہم انصاف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. کسی کے ساتھ انصاف ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ زبردست اگر کوئی ملازمت اور کوئی خدمت ہے تو وہ امامت ہے. میں نے تو نہیں کی لیکن دیکھتا ہوں 5 وقت پابندی سے مصلی پہ کھڑے ہو جانا کس کے بس کی بات ہے بتائیے؟ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، موسم کیسا ہو، اس امام کی طبیعت خراب ہو، اس کا سر درد کر رہا ہو، اسے بخار آ رہا ہو، نہ جانے کیا ہو رہا ہو، لیکن جب 5:15 بجے تو وقت پر حاضر، 2 بجے تو مصلی پہ موجود. آپ سو رہے ہیں، ٹھنڈی کی راتوں میں آپ سو رہے ہیں، ہائے مؤذن تیری مؤذنی پہ قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں یہ. آپ سب بستروں میں سو رہے ہیں، کڑکتی ہوئی سردی ہے، دانت کٹکٹا رہے ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ بستر سے نکل کر کے استنجے کے لیے چلے جائیں، لیکن وہ مولوی، وہ مؤذن بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے. اب وقت ہوا چاہتا ہے آزان کا، اب وقت ہونے جا رہا ہے آزان کا، اور آزان کے لیے کھڑا ہو گیا، آزان دے رہا ہے فجر کی. سالوں گزر گئے اس معمول پر، بتائیے کیا دے سکتے ہیں ہم ان کو؟ میرے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو بدل دیا جا سکے ان کو، سوائے اللہ کے انہیں کوئی اور بدل نہیں دے سکتا. لیکن میرے بھائی آپ دل پر ہاتھ رکھ کے انصاف تو کریں. کیا مشکل ہے تنخواہیں بڑھانا؟ کیا مشکل ہے تنخواہیں دینا؟ بتائیے. جو قوم موبائل میں مہینے کا 300 سے 400 کا ریچارج کر سکتی ہے، جس قوم کے نوجوان
مہینے میں 1200-1500 روپے کا گٹکا کھا سکتے ہیں، اگر اس کے امام کی تنخواہ اگر اس کے گٹکے سے بھی گئی ہے تو پھر سمجھ لیجئے آپ امت کو انحطاط سے اور بگڑنے سے اور گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس قوم کا لیڈر، امام تو لیڈر ہوتا ہے نا، سر کا تاج ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک مزدور کی ہمارے معاشرے میں۔ افسوس کا مقام ہے، یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ یہ میں دل کا درد کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے کسی کی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا درد کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اتنا تو انصاف کیجئے کہ جو مزدور ہے اس کی صف میں اپنے امام کو کھڑا تو کر دیجئے۔ کیا عذر ہے بتائیے آپ کے پاس؟ گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں کے پاس موبائل ہے، حساب لگائیے، اماں کا بھی جوڑ لیجئے۔ 4 لوگ ہیں، 4 میں سے 2 تو کم سے کم منیمم گٹکا کھاتے ہیں، اور کم سے کم 20 روپے کا ایک گٹکا ہے، اور تجزیہ نوجوانوں کا یہ ہے کہ کم سے کم پورے دن میں ہم 8 سے 10 گٹکے کھا جاتے ہیں۔ تو حساب نکال لیجیے مہینے کا۔ یہ تو وہ خرچ ہے جو نہ کے برابر میں آپ کا مانا جاتا ہے۔ اگر ہم خرچوں کی فہرست بتائیں تو سر پکڑ لیں گے، اتنا خرچ نوجوانوں کا فضول ہے۔ اور بات جب آئی مولوی صاحب کی، جب بات آئی مؤذن صاحب کی، صاحب کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے تھے، محلے والے دیتے ہی نہیں ہیں۔ دینے والوں کی مثال بتاؤں آپ کو میں، دینے والے ایک ہمارے دوست ہیں، امام ہیں بھوپال میں، ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ان کا بتایا، وہ خاموشی سے آتے ہیں، مہینے میں مسافہ کرتے ہیں امام صاحب سے، 3000 روپے ہاتھ میں دے کے جاتے ہیں۔ دینے کا طریقہ تو یہ ہے، سمجھیں گے نہیں؟ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جب آدمی کا دل نہیں چاہتا نا تو پھر وہ بدل دیتا ہے کہ صاحب میں مسجد اس لیے نہیں آ سکا کہ بارش ہو رہی تھی، صاحب ٹھنڈی بہت لگ رہی تھی، صاحب پجامہ نہیں تھا، صاحب لنگی نہیں تھی، صاحب ٹوپی گم گئی، صاحب بچہ رو رہا تھا اس لیے۔ اور جب آدمی دل پہ یہ ٹھان لے کہ نہیں مجھے جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو 1000 راستے بند ہوں، اس کا ایک راستہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے۔ میں نے تو یہ محنت دیکھی آپ کی کس طریقے سے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کا ہی روگ ہے۔ ان علماء کو اللہ نے کہاں سے صبر دیا ہے؟ ایک ماں اپنے 2 بچوں کو نہیں سنبھال پاتی، ماں باپ مل کر دو بچے نہیں سنبھال پاتے، وہ کہتے ہیں اللہ کرے گرمی کی چھٹی جلدی سے ختم ہو، اسکول کھل جائیں۔ انہوں نے جان کھا رکھی ہے۔ ارے تم کب تک جان کھاؤ گے؟ جاؤ مکتب چلے جاؤ، کم سے کم مسجد میں ہی چلے جاؤ پڑھنے، ہماری جان چھوٹے۔ یہ جملے ہیں ہمارے، اور آپ کے 20-20 50-50 بچے، اگر ایک نوکر، ایک دایا گھر میں اگر عورت بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھے تو کم سے کم اسے 7-8 ہزار چاہیے۔ اتنے سارے بچے سنبھالتا ہے امام، بتائیے کیا ہونے والا ہے آپ کا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا درد تھا، میں نے آپ سے کہا سنجیدگی سے غور کیجئے، اور جو اہل انصاف ہوتے ہیں، جو اہل درد ہوتے ہیں، وہ انصاف کی بات پر غور کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو ہے سادی کھیڑا والوں سے کہ وہ اس پر غور ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ دیتے ہیں وہ بہتر دیتے ہیں، مجھے خاص معلوم نہیں، لیکن اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے تو کہہ دو